سترے کے بارے میں آج آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ سترا کیا ہے؟ نمازی کے پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے اور اسے معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 دن تک وہیں بیٹھا رہے، وہاں سے نہ ہٹے۔ اب راوی فرماتے ہیں کہ سرکار نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا، یہ مجھے یاد نہیں، بس 40 کا عدد پکا۔ خیر زیادہ سے زیادہ 40 سال، اتنا لمبا عرصہ تو چھوڑ دیجئے، کم سے کم 40 دن سوچئے، کیا 40 دن آپ ایک جگہ بیٹھے رہنا آپ کے لیے ممکن ہوگا؟ نہیں ممکن ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی 40 دن تک وہیں بیٹھنے کو گوارا کر لے، اس گناہ کو قبول کرنا اس کا دل اس پہ آمادہ نہ ہو۔ تو بہرحال نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی سامنے سے گزر جائے تو نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نمازی کی نماز نہیں جاتی، گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے، گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بڑی مسجد میں بڑی مسجد کون سی ہے؟ ہماری مسجد بڑی نہیں کہلا سکتی، شریعت کی نگاہ میں بڑی کون سی مسجد ہے؟ ہمارے اور آپ کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، شریعت کی نگاہ میں وہ مسجد بڑی ہے جس میں 20 صفیں بچھائی جا سکتی، اوپر کا نیچے کا حساب ملا کے نہیں کیا جائے گا، نیچے ہی 20 صفوں والی مسجد ہو تو وہ بڑی مسجد کہلاتی ہے۔ اتنی بڑی مسجد اگر کوئی ہو، ایسی مسجد میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے آپ کو گزرنا ہے، نکلنا ہے، تو 2 جانماز چھوڑ کر اس کے آگے سے آپ جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی اونچے چبوترے پہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ سامنے سے نیچے سے گزرنا چاہتے ہیں اور آپ کے جسم کا کوئی حصہ نمازی کے جسم کے حصے کے برابری میں نہیں آ رہا ہے تو ایسا گزرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح کوئی نیچے کے حصے میں نماز پڑھ رہا ہے اور اوپر چبوترے پر سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کے جسم کا پیر کا کوئی حصہ نمازی کے سر کے محاذات میں برابری میں نہیں آ رہا ہے تو ایسا گزرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور مسجدوں سے ہٹ کے کھلے میدان میں، جنگل میں اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہوں تو شریعت کا حکم ہے، نمازی کو چاہیے کہ اپنے سامنے ایک سترا قائم کرے۔ سترا ایک لکڑی جو انگلی کی موٹائی کے برابر ہو اور 1 ہاتھ کم سے کم لمبی ہو، اس کو سامنے بالکل سیدھی ابرو کے سامنے، سیدھی آنکھ کے سامنے اس کو زمین میں گاڑا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں ٹہر کے کوئی نماز پڑھ رہا، سامنے سترا ہے، سترے کے آگے سے کوئی گزرے تو نہ گزرنے والے کو کوئی گناہ، نہ ان کی نماز پہ کوئی اثر پڑے گا۔ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو جنگل میں اور سامنے سترا بنانا چاہیں تو ہر مصلی کے سامنے سترا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، امام کے سامنے سترا قائم کر دیا جائے تو تمام مصلیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام کے سامنے سترا ہے تو پوری صف کے سامنے سے آدمی گزرتا چلا جائے تو کسی کی نماز پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اور گزرنے والے کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سترا اگر کہیں کسی ایسی جگہ میں آپ ہوں جہاں سترا گاڑنا ممکن نہ ہو، زمین بہت سخت ہو، وہاں سوراخ کرنے کی گنجائش نہ ہو، تو ایسی صورت میں سترے وہ لکڑی کو لمبائی میں آگے بچھا دیا جائے گا، چوڑائی میں نہیں، آرے نہیں بچھایا جائے گا، بلکہ لمبائی میں اس کو بچھا دیا جائے گا یہ سترا۔ اور اگر مسجد میں یا باہر جنگل میں جہاں آپ نے سترا بنا دیا، اس سترے کے اندر سے کوئی گزرنا چاہے، مسجد میں جہاں نماز پڑھ رہے وہاں سے آپ کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہے، سامنے کوئی کرسی وغیرہ رکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے اور بغیر کسی حائل کے وہ نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے تو نمازی کو چاہیے کہ اسے اشارے سے روکے۔ اگر وہ اشارے کو نہ دیکھے تو سبحان اللہ کہہ کر اسے روک، تو بہرحال روکنے کی پوری کوشش کرنا، اس کے باوجود بھی وہ گزر جائے تو وہ گناہگار ہوگا اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں اور ان کے سامنے سترا نہ ہو اور کوئی گزر رہا ہو تو وہ ہاتھ کے اشارے سے روکیں گی، زبان سے سبحان اللہ نہیں کہیں گی، بلکہ گزرنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے الٹے ہاتھ سے تالی بجائیں۔ تو یہ سترے کے چند مسائل ہیں، بہرحال اس کو ذہن میں رکھیں۔
اور بڑی مسجدوں میں تو بہرحال آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے. یہ چھوٹی مسجدوں میں اگر کوئی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے سے گزر جا سکتے ہیں. نمازی کے سامنے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. یا کوئی کرسی وغیرہ، کوئی چھتری وغیرہ ہے، یا کوئی ایسی جو سترا بننے کی صلاحیت رکھنے والی چیز ہے، تو اس کو درمیان میں آڑ بنا کر اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت حقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست فرما لیں.